تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف بلوچستان یونیورسٹی کے اساتذہ اور ملازمین کا احتجاج۔ 27 دنوں سے جاری لاپتہ افراد کے لواحقین کے احتجاجی دھرنے پر حکومتی خاموشی افسوسناک ہے۔ نیشنل پارٹی۔ آج اگست کی 16 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی یونیورسٹی آف بلوچستان کے زیر اہتمام جامعہ بلوچستان کے اساتذہ، آفیسرز اور ملازمین کو اس مہینے کی مکمل تنخواہ کی عدم فراہمی کے خلاف جامعہ بلوچستان میں زبردست احتجاجی مظاہرہ اور وائس چانسلر سیکریٹریٹ میں دھرنا دیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے اور دھرنے میں سینکڑوں اساتذہ، آفیسرز اور ملازمین نے شرکت کی۔ مظاہرین نے مکمل تنخواہ کی بروقت ادائیگی اور مالی بحران کے مستقل حل کے لیے زبردست نعرے بازی کی۔ احتجاجی دھرنے سے پروفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ بڑیچ، شاہ علی بگٹی، نذیر احمد لہڑی، فرید خانہ چکزئی، نعمت اللہ کاکڑ، گلجان کاکڑ، ڈاکٹر عابدہ بلوچ، پروفیسر عبدالباقی جتک، محمد آصف بلوچ، سید شاہ بابر، حافظ عبدالقیوم اور بلوچستان نیشنل پارٹی ضلع کوئٹہ کے صدر غلام نبی مری نے خطاب کیا، جبکہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری بالاچ بلوچ نے اظہار یکجہتی کے لیے شرکت کی۔ مقررین نے اس امر پر سخت تشویش اور غم و غصے کا اظہار کیا کہ مادر علمی جامعہ بلوچستان کے اساتذہ، آفیسرز اور ملازمین کو ان کے بنیادی حق تنخواہ سے محروم رکھا گیا ہے، جبکہ جامعہ کے وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر، ٹریجرر اور رجسٹرار خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سب کو جرأت کر کے ہمارے احتجاج میں شامل ہو کر صوبائی و مرکزی حکومت کو کھل کر بتا دینا چاہیے تاکہ انتہائی کم بجٹ میں جامعہ بلوچستان کسی صورت نہیں چل سکتی۔ مقررین نے زور دے کر صوبائی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ جامعات کی گرانٹس ان ایڈز میں کم از کم 10 ارب روپے فوری جاری کرے اور مرکزی حکومت جامعات کی ریکرنگ بجٹ میں اضافہ کر کے 150 ارب روپے تک بڑھائے۔ مقررین نے اعلان کیا احتجاجی تحریک کے سلسلے میں 16 اگست کو جامعہ کے مین گیٹ پر دھرنا ہوگا اور ایڈمن سمیت تمام دفاتر کی تالہ بندی ہوگی۔ مقررین نے تمام سیاسی جماعتوں، ارکان پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی، وکلاء تنظیموں اور سول سوسائٹی سے اپیل کیا کہ وہ جامعہ بلوچستان و دیگر جامعات کو درپیش مالی بحران کی مستقل خاتمے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ نیشنل پارٹی نے اپنے مرکزی بیان میں 27 دنوں سے جاری لاپتہ افراد کے لواحقین کے احتجاجی دھرنے پر حکومتی خاموشی کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ریڈ زون میں قائم احتجاجی دھرنے کے مطالبات پر ابھی تک کسی بھی ذمہ دار ادارے اور فرد نے لاپتہ افراد کے لواحقین سے براہ راست بات چیت کرنے کی زحمت نہیں کی۔ طوفانی بارشوں اور سخت موسم میں خواتین، بچوں سمیت دھرنے کے شرکاء کا استقامت کے ساتھ اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج قابل ستائش ہے۔ ہم لاپتہ افراد کے احتجاج کو جائز اور وقت کی ضرور سمجھتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ زیارت جعلی مقابلے میں لاپتہ افراد کو بے دردی سے قتل کرنا بہت بڑی ناانصافی اور قومی جرم ہے۔ ریاستی اداروں کی یہ پالیسی کسی طور بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال روز بروز گمبھیر ہوتی جا رہی ہے اور اس میں حکمرانوں کی غلط پالیسیوں اور حکمت عملی جھلتی پر تیل کا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دھرنے کے شرکاء کے مطالبات کے حق میں ہیں۔ زیارت جعلی مقابلے میں قائم جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ کش آئند ہے، لہٰذا جوڈیشل کمیشن کو اپنے کام کو فوری طور پر شروع کرنے کی ضرورت ہے اور شرکاء کو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ لاپتہ سیاسی کارکنوں کو کسی بھی جعلی مقابلے میں بے دردی سے قتل نہیں کیا جائے گا اور لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے میں حکومت ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو ان معاملات میں فوری مداخلت کرتے ہوئے دھرنے کے شرکاء اور ذمہ داروں سے مذاکرات کا بندوبست کرنا چاہیے اور ان کے جائز مطالبات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرانی چاہیے۔
واشک سیلابی ریلے میں 2 لیویز اہلکار گاڑی سمیت بہہ گئے، لاشیں برآمد۔ موسیٰ خیل میں 12 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، 4 لاشیں برآمد۔ واشک علاقے شاہو گھیڑی میں مونسون کے بارشوں کے نتیجے میں سیلابی ریلہ نے 2 لیویز سپاہی رسالدار محمد افضل، نائب رسالدار نیاز محمد جو کہ BCMA میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور اپنے ذاتی قابلی فرض گاڑی میں ایک سرکاری کام کے سلسلے میں چاغے گئے، جہاں سے واپسی پر شاہو گھیڑی ضلع واشک میں یک مشتا خاران سی پیک روڈ پر گاڑی کو سیلابی پانی بہا کر لے گیا، جن میں ایک سپاہی پانی سے بچ نکل میں کامیاب، جبکہ 2 سپاہی رسالدار محمد افضل اور نائب رسالدار نیاز محمد کو سیلابی پانی گھاڑے سمیت بہا کر لے گیا۔ دونوں افراد کی لاشیں برآمد ہو گئیں، جنہیں ضروری کارروائی کے لیے DHQ شیخ زید اسپتال خاران لے جایا گیا۔ بلوچستان اور پنجاب کے سرحدی علاقوں میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے۔ سیلابی ریلوں سے موسیٰ خیل، بھارکان اور کوہلو کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ موسیٰ خیل میں اندرپورٹ ڈیم ٹوٹ گیا، جس کے باعث سیلابی پانی دیہات میں داخل ہو گیا، جبکہ ریلوں میں 12 افراد بہہ گئے، جن میں سے 4 کی لاشیں نکال لی گئیں۔ دوسری جانب 2 بڑے پل بہنے سے موسیٰ خیل کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ کوہ سلیمان اور بلوچستان سے آنے والے سیلابی ریلوں سے تونسا کے 10 سے زائد دیہات ڈوب گئے، 2 مقامات پر رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ قبائلی علاقوں کا تونسا سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ادھر لہڑی ندی میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ مٹھوان میں متاثرین کو منتقل کرتے ہوئے ٹریکٹر ٹرالی ریلے میں الٹ گئی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بلوچستان کو سندھ سے ملانے والی M8 شاہراہ وینگو ہل کے مقام پر بہہ گئی، جس کے باعث ہر قسم کی ٹریفک معطل ہو گئی۔ CB شہر اور گرد و نواح میں وقفے سے بارش جاری ہے، جہاں تلی ندی کے قریب بی بی صاحب کے مقام پر حفاظتی بند میں شگاف پڑ گیا، جس سے کئی دیہات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب کمشنر DG خان عثمان انور کا کہنا ہے کہ تونسا اور راجن پور میں سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ تونسا کی سنگڑ ندی میں 2 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا آیا، جس سے 10 دیہات زیر آب آ گئے، جبکہ انتظامیہ نے 280 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ جامعہ بلوچستان کے ملازمین کی مکمل تنخواہوں کی فوری ادائیگی کی جائے۔ پروفیسرز پینل بلوچستان یونیورسٹی پروفیسرز پینل کے ترجمان نے اپنا ایک مطالباتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جامعہ بلوچستان کے ملازمین کی مکمل تنخواہوں کی فوری ادائیگی کی جائے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان کی واحد مادر علمی کے اساتذہ، آفیسرز اور ملازمین تاحال اپنی تنخواہوں سے محروم ہیں، جس کی تمام تر ذمہ داری یونیورسٹی انتظامیہ اور حکومت بلوچستان پر عائد ہوتی ہے۔ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے اساتذہ ذہنی طور پر انتہائی پریشان ہیں۔ اب چونکہ ہائر ایجوکیشن صوبائی سبجیکٹ بن گیا ہے اور اس بابت 2022 کا اساتذہ دشمن تعلیم دشمن ایکٹ نافذ ہو چکا ہے، تو بلوچستان کی حکومت یونیورسٹیز کو معاشی، انتظامی اور تعلیمی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے یونیورسٹیز کے اعلیٰ اختیارداروں کو جواب دہ بنا کر یونیورسٹی کی زبوں حالی معاشی، تعلیم، انتظامی پر ایک با اختیار کمیشن بنائے اور تمام ذمہ داروں کا تعین کر کے انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ جامعہ بلوچستان کے موجودہ حالات میں پروفیسرز پینل یونیورسٹی کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جاری احتجاج کی مکمل حمایت کا اعلان کرتی ہے اور جامعہ بلوچستان خصوصاً اور بلوچستان کے اعلیٰ تعلیم کے بہتری کے لیے ہر جائز اقدام کا حمایت کرتا ہے اور ہر ناجائز کام کا بھرپور مذمت اور روکنے کے لیے اپنا آئینی جدوجہد جاری رکھے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے ایک ظالمانہ آئین کو منظور کر کے اساتذہ کرام کی منتخب نمائندگی کو یکسر رد کر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اہم اسٹیک ہولڈرز کو باہر کر کے بلوچستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کو بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا، جس سے صوبے کا مستقبل داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ پروفیسر پینل حکومت کے یونیورسٹیز ماڈل ایکٹ 2022 کو تعلیم دشمن، اساتذہ دشمن قرار دیتے ہوئے روز اول سے اساتذہ کی نمائندگی کے بغیر مسترد کیا تھا اور آج بھی پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ بلوچستان حکومت یونیورسٹیز ایکٹ میں ترمیم کر کے اساتذہ کو ان کی نمائندگی دے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔
ترجمان نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت بلوچستان جامعہ بلوچستان کو 10 ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکیج فوری طور پر جاری کر دے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ جلد یونیورسٹیز ماڈل ایکٹ 2022 پر تمام یونیورسٹی اساتذہ، تنظیموں، سیاسی پارٹیوں، دانشوروں اور طلباء پر مشتمل ایک سیمینار کا انعقاد کرایا جائے گا، جس میں ایکٹ کی تعلیم دشمن دفعات کی نشاندہی کی جائے گی اور اس کی تدارک کے لیے ترامیم تجویز کیے جائیں گے۔ آخر میں پروفیسر پینل کے ترجمان نے جامعہ بلوچستان کے ملازمین کی مکمل تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ اساتذہ، آفیسرز اور ملازمین سخت سے سخت احتجاج پر مجبور ہو کر بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ تربت کے معروف عالم دین شیخ ایاز کراچی میں لاپتہ۔ معروف عالم دین و مدرس شیخ ایاز نور تغرانی کراچی سے لاپتہ ہو گئے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کیچ کے ذرائع کے مطابق وہ گزشتہ چند سالوں سے خون کے کینسر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے علاج کے سلسلے میں کراچی آتے جاتے تھے، جبکہ ڈاکٹر کے ہاں وہ بیماری کے سلسلے میں پیشی کے سلسلے کراچی گئے تھے، جہاں لیاری کراچی کے ایک ہوٹل میں مقیم تھے کہ 12 اگست رات 2 بجے تقریباً پولیس و سادہ لباس میں ملبوس اہلکاروں نے انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے، جن کا تاحال کوئی عطا پتہ نہیں۔ ان کا شمار تربت کے جید علماء کرام اور جامعہ اسلامیہ سلفیہ تربت کے سینئر اساتذہ میں ہوتا ہے۔ وہ گزشتہ کئی اشروں سے جامعہ اسلامیہ میں بطور سینئر استاد خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے لاپتہ ہونے کے بعد ان کے طلباء اور معتقدین سمیت جماعتی حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ وڈ میں گیسٹرو کی وبا پھیلنے سے ایک اور خاتون جاں بحق۔ وڈ سب اڑنجی کے علاقے ٹی بی جلاب میں گیسٹرو کی وبا پھیلنے سے ایک اور خاتون جاں بحق۔ گیسٹرو کی وبا سے 3 دنوں کے دوران جاں بحق ہونے والوں کے مریضوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ حالیہ بارشوں کے بعد سب تحصیل اڑنجی کے کئی علاقے زامبری، جلاب، ریلی، ٹی بی، بہرماس، کشاری، سیلڈون، کھوروی، سونارو، باسکانی سمیت دیگر علاقے گیسٹرو ڈائریا سمیت دیگر بیماریوں کی لپیٹ میں ہیں۔ 2 روز قبل اڑنجی کے علاقے سونارو، کشاری، جلاب اور زامبری میں بچی سمیت 4 خاتون جاں بحق ہو گئی تھیں۔ واقعے کے بعد متاثرہ علاقوں میں محکمہ صحت کی میڈیکل ٹیم روانہ کی گئی تھی، لیکن وبا کی شدت علاقے میں موجود ہے۔ اڑنجی زامبری سے نو منتخب کونسلر محمد اسحاق مینگل کے مطابق اگر فوری طور پر میڈیکل ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں نہیں پہنچیں تو اموات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی ضلع کوئٹہ کے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سریاب اور کچلاک میں عدالتوں کے قیام کے فیصلوں سے مقامی اور غریب لوگوں کے مسائل اور مشکلات آسانی اور خوش اسلوبی سے حل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے سریاب اور کچلاک کے عوام کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے شہر کے وسط ڈسٹرکٹ کورٹ اور کچہری میں جانا پڑتا تھا۔ اخراجات کے ساتھ ساتھ شدید ٹریفک کے لیے دشواریاں اور دیگر مسائل کا سامنا تھا۔ کوئٹہ شہریوں کا ایک پرانا مطالبہ تھا کہ مقامی عدالتوں کی قیام سے لوگوں کے مسائل اور مشکلات میں کمی ہوگی۔ یہاں کے عوام سریاب اور کچلاک میں عدالتوں کے قیام کے فیصلے کو نہایت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوہلو میں سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں نصیب اللہ مری۔ گزشتہ روز صوبائی وزیر نصیب اللہ مری اور ڈپٹی کمشنر کوہلو قربان علی مکسی نے ضلع کوہلو کے مختلف متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیے۔ قلعہ ڈاکٹر جمعہ خان میں 100 سے زائد متاثرہ خاندانوں میں راشن اور امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ راشن میں ٹینٹ، خشک خوراک سمیت دیگر بنیادی ضروریات کی چیزیں شامل ہیں۔ اس موقع پر صوبائی وزیر میر نصیب اللہ مری اور ڈپٹی کمشنر نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کے متاثرین کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں۔ مزید بارشوں کی صورت میں مزید سامان فراہم کرنے کے لیے ڈی جی پی ڈی ایم میں سے رابطے میں ہیں اور ضلع کے لیے مزید امدادی سامان ضرورت پڑنے پر فوری منگوا لیں گے۔ صوبائی وزیر میر نصیب اللہ مری نے مزید کہا ہے کہ ضلع میں حالیہ بارشوں کے دوران متاثرہ نواحی علاقوں کا زمینی رابطہ بحال کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں، جس سے ضلع کے متاثرہ علاقوں تک رسائی میں آسانی ہوگی اور متاثرین تک امدادی سامان پہنچ سکے گا، جس سے انہیں سہولیات میسر ہوں گی۔ مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں اور انہیں کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔
تمام محکموں اور عملے کو تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت جاری کیے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ افغانستان سے انخلا کے بعد قومی سلامتی مزید مضبوط ہوئی ہے۔ امریکہ واشنگٹن نے ایک بار پھر افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ اگست 2021 میں امریکی انخلا کے بعد افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کی پہلی سالگرہ کے موقع پر وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ وہ کانگریس میں ایک بل تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس میں صدر جو بائیڈن کے 1 سال قبل افغانستان سے فوجیں نکالنے کے فیصلے کا دفاع کیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دستاویزات کی کاپی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ میمو میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن کے فیصلے نے اہم فوجی اور انٹیلیجنس اہلکاروں کو واپس لا کر قومی سلامتی کو مضبوط کیا ہے۔ یہ بات ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ریپبلکن قانون سازوں نے خبردار کیا ہے کہ روس، چین اور ایران افغانستان سیکورٹی سروس کے سابق ارکان کی کوشش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یورپ میں اس سال 6.5 لاکھ ہیکٹر سے زائد رقبے پر جنگلات جل گئے۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور خشک سالی کے باعث یورپ میں اس سال اب تک 6,60,000 ہیکٹر سے زائد رقبے پر موجود جنگلات جل چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار یورپی یونین کے فائر مانیٹرنگ یونٹ نے جاری کیے ہیں۔ یورپی یونین فارسٹ فائر انفارمیشن سسٹم EFFIS کے مطابق اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک یورپ اور اس کے ملکوں میں 1,60,000 ایکڑ پر پھیلے ہوئے جنگلات آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فائر مانیٹرنگ یونٹ نے اتھارٹیز کو خبردار کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی خشک سالی کے باعث مزید جنگل آگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ مانیٹرنگ یونٹ کے مطابق اس حوالے سے فرانس بہت بری طرح متاثر ہوا ہے، جہاں صرف گزشتہ ہفتے کے اختتام پر اس کے جنوب مشرقی علاقے میں پائن کے ہزاروں ایکڑ کے جنگلات راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ امریکہ کا افغانستان کے منجمد $7 ارب افغانستان کو نہ دینے کا فیصلہ۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ کابل میں القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کی ایک ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد افغانستان کے منجمد $7 ارب افغانستان کو نہیں دیے جائیں گے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اسلامی امارت کے ساتھ مذاکرات بھی معطل کر دیے ہیں۔ امریکی اخبار نے نامعلوم اہلکاروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ طالبان نے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے القاعدہ کے سربراہ کو کابل کے ایک گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ان اہلکاروں کے مطابق دوحہ معاہدے کے تحت طالبان نے معاہدہ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یاد رہے کہ 1 اگست کو امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ کابل کے ایک گھر پر ایک ڈرون حملے میں القاعدہ کے سربراہ کو ہلاک کیا گیا ہے۔ طالبان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ انہیں ایمن الظواہری کی افغانستان میں آنے اور اس گھر میں رہنے کے متعلق کوئی خبر نہیں تھی۔ طالبان نے پورے واقعے کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ سال اگست میں افغانستان پر کنٹرول کے بعد امریکہ نے افغانستان کے $7 ارب منجمد کرنے کے علاوہ افغانستان کے بینکوں پر بھی پابندیاں لگائی تھیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے تکنیکی معاون تھے عمر کریم بلوچ اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔